السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ میں کہتا ہوں صوفیزم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ تو مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ مفتی صاحب آپ ذرا اس کو بتائیں کہ یہ صوفی کون ہوتا ہے۔ میں نے اس پہ پہلے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بلکہ بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ کیا بلا ہے۔ کیا صوفی کے پاس جو ہے وہ ایک بڑی چادر ہوگی، رنگ برنگے کپڑے پہنے گا، ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال کے، لمبی داڑھی ہو، یا صوفی کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی ہر وقت، یا مسجد میں ہر وقت رہے گا، ہر وقت نمازیں پڑھے گا، یا لوگوں سے کٹ کے رہ جائے گا، دور جنگل میں رہے گا؟ صوفی کون ہوتا ہے؟ لیکن صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا من صاف ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں صوفی صفائی سے ہے نا۔ تو ایک تو باہر کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باہر کی صفائی بھی لوگ کرتے ہیں، اپنے علاقے کو صاف رکھتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں، محلے کو صاف رکھتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ اپنے اندر کے وطن کو، اپنے دل کی صفائی، اپنے دماغ کی صفائی، اپنے خیالات کی صفائی، اپنی سوچ کی صفائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر گاڑی کے اندر ایک جوان لڑکی وہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے جا رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، جی دیکھو ہاں کیا ہے، تو کمنٹس کرتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ سوچ غلط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب سوچ غلط ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے بارے میں بول بھی غلط رہے ہوتے ہیں۔ تو صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی سوچ کو وہ کیا کر دیتا ہے، اس کی صفائی کر دیتا ہے، فلٹر کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا روحانی فلٹر کا لگ جاتا ہے کہ جہاں سے جتنا بھی کچرا آتا ہے وہ باہر رہ جاتا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں آتی ہیں، منہ سے اچھا بولتا ہے، اس کے ہاتھ اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نقصان نہیں دیتا ہے، کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کے مال کو نہیں لیتا ہے، چھینتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھیں اچھی ہو جاتی ہیں کہ وہ اچھا دیکھتا ہے، اس کی زبان اچھی ہو جاتی ہے کہ اس میں اچھی باتیں نکلتی ہیں، گالیاں نہیں دیتا ہے۔ میں تو ایسے ایسے صوفی دیکھے ہیں جو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کی مجلسوں میں ایسی، تو وہ صوفی تو نہ ہوئے۔ صوفی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو میں نے بتایا آپ کو صفائی سے ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے جو صوفی بنے ہوئے ہیں وہ تو صفائی کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو یہ صوفی نہیں ہے۔ مذہب کے نام پہ لوٹتے ہیں اور ناٹک کرتے ہیں اچھا ہونے کا، پیشانی کے اوپر بڑی بڑی ان کی سجدوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، محراب بنے ہوئے ہیں، لیکن پروردگار فرماتا ہے کہ یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، کام آئے گا کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے خدا کی مخلوق کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو صوفی کی یہ پہچان بھی ہوئی کہ وہ خدمت کرتا ہے انسانوں کی، وہ انسانوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ انسانوں کا مذہب اور دھرم کیا ہے، وہ انسان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کو جس نے پیدا کیا ہے وہ میرا مالک ہے۔ جب میرا مالک ہے تو وہ سب انسانوں کا مالک ہے۔ اب مجھ میں اور کسی اور میں کوئی بڑائی، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوا، کیونکہ میرا پیدا کرنے والا ہی وہی ہے، مجھے حکم دینے والا ہی وہی ہے۔ تو اب میں سب کو ایک نگاہ سے دیکھوں گا، خواہ کسی کا کوئی بھی مذہب ہوگا، میں سب کے کام آؤں گا، سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھوں گا، سب انسانوں کے کام آ کر میں یہ کوشش کروں گا کہ میرا جو آنے والا وقت ہے وہ اچھا ہو۔ تو صوفیزم اسے کہتے ہیں دوستو کہ جس کے اندر صفائی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھ لیا گیا ہے ہمارے ہاں کہ جتنی عبادت کرو گے، جتنی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ کرو گے تو آپ اچھے انسان ہوں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ دوستو، یہ جو بنا لیا گیا ہے، فرض ادا کرنا چاہیے، لیکن جس چیز پر قرآن نے اور جس چیز پر صوفی زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو عمل ہے، وہ آپ کا جو کام ہو رہا ہے، آپ کا جو کرم ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ وہ
کہیں لوگوں کو نقصان تو نہیں دے رہا. مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن کی صورت ہے سورہ ماؤن، اس کے اندر ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ اس کے لیے تباہی ہے. چغل خور کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہا ہے، لیکن دوسری عبادت کرنے والوں کے لیے، کہ روزے رکھنے والوں کے لیے، ان کے لیے نہیں کہا، بلکہ نمازیوں کے لیے کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو کیا کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں. کیونکہ ان کی جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کوئی رزلٹ نہیں لے کر آتی. تو یہ اس پہ قرآن میں بڑا زور دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنا جو رزلٹ ہے وہ ایسے وہ اس طور پہ دیکھنا ہے کہ وہ انسانوں کو فائدہ دے رہا یا نہیں دیکھ رہا یا نہیں دے رہا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں جو صوفی گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتے تھے. وہ ایسے تھے کہ قرآن خدا کے جو کتاب ہے، خدا کی جو بول ہے، اس کا عملی نمونہ ہوتے تھے. اگر قرآن میں ہے کہ آپ مسکرائیں، آپ کسی کا جواب جو ہے وہ اس طرح نہ دیں جس طرح اس نے آپ کو دیا ہے. مثلا کسی نے اگر آپ کو تھپڑ مار دیا، کسی نے گالی دے دی، کسی نے برا بول دیا، تو کیا ہے، آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، آپ بھلائی کرتے ہیں، آپ غریبوں پہ خرچ کریں، آپ انسانوں پہ خرچ کریں. تو صوفی پھر کیا کرتا ہے، کسی کا جواب اس طرح نہیں دیتا. جیسے حضرت عیسیٰ نے آپ دیکھیں کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نبیوں کی زندگی کے اندر دیکھیں، ولیوں کی زندگی میں دیکھیں کہ ولی ایسے نہیں بن جاتے کہ ولیوں کی بڑی بڑی کرامات ہوتی ہیں، چمتکار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. چمتکار تو بعد میں آ جاتے ہیں، کرامتیں تو بعد میں آ جاتی ہیں. ولی کے پاس جو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ولی کے پاس وہ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ جو خدا اس کو دینا چاہتا ہے، خدا جو مرتبہ اس کو دینا چاہتا ہے، اس بوجھ کو وہ اٹھا سکتا ہے. اس کی کمر کے اوپر جو بوجھ رکھے گا تو وہ اس کو اٹھائے گا. ایسے نہیں ہوگا کہ وہ آدھے راستے کے اندر اس بوجھ کو رکھ دے گا. اور یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. قرآن میں کہا گیا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے کیا آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، آپ کے بوجھ کو ہم نے نہیں کم کر دیا، جس نے آپ کی پیٹھ کو نیچے کر دیا تھا. انقض ظہرک، جس نے اس کے اندر کمزوری پیدا کر دی تھی، ہم نے اس کو ہٹا دیا. تو کون سا بوجھ ہے؟ قرآن کا بوجھ ہے، انسانی خدمت کا بوجھ ہے. فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان جو ہے وہ کیا کرنے والے ہیں، آپ کی جان چلی جائے گی کہ آپ کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ انسان گمراہی سے بچ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ میں انسانوں کے کام آ جاؤں. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ غار حرا سے تشریف لائے گھر میں، تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا سے آپ نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پہ ڈر رہا ہوں. وہ واقعہ ہے نا غار حرا والا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرا کے اندر تھے اور فرشتے آئے، جبریل امین، انہوں نے آپ کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اقرا اقرا اقرا، آپ پڑھیے. تو آپ نے کہا کہ میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. تو جب انہوں نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، تو پھر پڑھا، کیونکہ رب کے نام کے ساتھ تو آپ نے پڑھ لیا. تو جب آپ نے پڑھا تو اس جو ملانے کا جو اثر تھا، جو پروردگار کی تجلی تھی، وہ علوم و معرفت وہ آپ کے سینے کے اندر ایک نور بن کے آپ کے اندر اتر گئے. تو جو خدا کی طرف سے ملا تھا آپ کو نور، اس نور کو لے کر جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں خشیت علی نفسی. تو اس موقع پر
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ کو کن لفظوں کے ساتھ تسلی دی؟ کیا یہ کہا کہ آپ بہت زیادہ عبادات گزار ہیں، بہت حج روزے زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں؟ نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، اسی طرح آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ مشکلوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی کماتے ہیں، سچی باتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں، آپ تو سوشل ورک کرتے ہیں، تو پروردگار آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ جو اتنے اچھے اچھے کام کرتا ہو، لوگوں کی مشکلوں میں آتا ہو، تو پروردگار اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو اللہ کے رسول آپ کو بھی پروردگار ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہی ہے صوفیزم۔ صوفیزم خدمت خلق کا نام ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی خدمت کریں، یعنی دیکھیں کہ لوگ آپ کی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ آپ کا دل ایسا ہو کہ ہر انسان کے لیے آپ کا دل وہ دھڑکتا ہو، اس دل کے اندر محبت ہو، انسانیت کی محبت ہو، کوٹ کوٹ کے آپ کے اندر انسانوں کی محبت بھری ہوئی ہو۔ انسان سے محبت کرنا شرک نہیں ہے، انسان سے محبت کرنا تو خدا کی توحید ہے، عبادت ہے۔ آپ انسان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ تو اسی کو صوفیزم کہتے ہیں۔ صوفیزم کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے، لیکن جو میرے نزدیک سب سے بڑا مرشد وہ ہے جو آپ کو یہ چیز سکھا دے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہو۔ میرے نزدیک وہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے الحمدللہ یہ فیض ملا ہے کہ سب انسانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اور اس کے رسول رحمت للعالمین ہے، کل انسانوں کے لیے ہیں، تو پروردگار نے سارے انسانوں کے لیے میرے دل میں محبت ڈالی ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول اور سیدنا امام علی کے دربار سے مجھے فیض ملا ہے، اور یہ فیض جب ملا تو میں یہ جان گیا اس دن کے بعد سے ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، ہر انسان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ہی بنائے ہوئے کی مخلوق ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ یہ جو جس طرح اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، ایک سورج کی روشنی ہو اور اس کے ارد گرد آپ بہت سارے شیشے رکھتے ہیں، تو ہر شیشے میں سورج نظر آئے گا، لیکن ہر شیشہ سورج نہیں ہوتا، مگر ہر شیشے میں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں، ایک کمرے میں روشنی ہو اور بہت سارے مختلف رنگ کے بلب سیور رکھے ہوں، تو ہر سیور کے اندر سے الگ رنگ کی روشنی نکلے گی، لیکن سب کے اندر بجلی ایک ہوتی ہے، سب کے اندر جو بجلی جا رہی ہے وہ ایک ہی ہے۔ جب وہ ایک ہے تو یوں سمجھ لیں سارے انسان، خواہ ان کے رنگ الگ الگ ہیں، ملک الگ الگ ہیں، قوم، جغرافیہ، زبان، مذہب، دھرم سب الگ الگ ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی پھونکی ہوئی ہے، اور وہ الگ نہیں ہے۔ یہ ہے صوفیزم دوستو، جو میں نے صوفیزم کو سمجھا ہے، وہ میں نے چاہا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، بتا دوں کہ صوفیزم کیا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجیے گا اور ضرور بتائیے گا آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔